بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی نفسیات کی ایک اور خصوصیت ایک اور مثال کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے۔ او کصیب من السماء، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے، موسلا دھار بارش، زوردار بارش، فیہ ظلمات و رعد و برق، تاریکیاں بھی ہیں، کڑک بھی ہے اور بجلی بھی چمک رہی ہے۔ بارش، زوردار بارش، رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، زوردار بارش ہو رہی ہو، بجلی بھی کڑک رہی ہو، اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی شخصیت کا جو پہلو ہے، ان کی شخصیت کے اندر جو منافقت ہے، اس منافقت کی وجہ سے ان کی نفسیاتی کیفیت یہ ہے، اس شخص کی طرح سے ہیں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ جب بجلی چمکتی ہے اور کڑکتی ہے تو موت کے خوف سے یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یہ اللہ سے بچ کے نہیں جا سکتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور قریب ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے یہ انہیں اندھا کر دے، ان کی بینائی کو چھین لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اس بجلی کے چمکنے کے نتیجے میں جو تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب تاریکی آ جاتی ہے تو پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ رک جاتے ہیں۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے ان کی ایک اور کیفیت بیان کر دی۔ انسان رات کے وقت اندھیرے میں ہو، بجلی بھی چمک رہی ہو اور بارش بھی زور کی ہو رہی ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بارش کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاگ جائے وہاں سے، بارش کہتی ہے چلو یہاں سے، مت کھڑے ہو یہاں پہ، لیکن وہ جو چلنے کی خواہش ہے اس کے اوپر عمل اس لیے نہیں کر سکتا کہ اندھیرا ہوتا ہے۔ بارش کہتی ہے بھاگو، بارش کہتی ہے چلو، اندھیرا انہیں روک لیتا ہے۔ تو ایمان کا جو ماحول ہوتا ہے، یہ جو بارش کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہاں پر، یہ بارش در حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہ منافق بھی جو مسلمانوں کے ماحول میں رہتے ہیں، بظاہر مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں، تو گویا ماحول تو رحمت کا ماحول ہے، بارش ہے رحمت کی، لیکن یہ اسے قبول کرنے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہے، لہٰذا ان کی حالت مسلمانوں کی حالت سے مختلف ہوتی ہے۔ اندھیرے میں ہوتے ہیں یہ اس لیے کہ ہدایت کے نور کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہے، اور وہاں سے بھاگنا بھی چاہتے ہیں، یعنی اسلام کے ماحول میں رہتے بھی ہیں، مجبوری ہے ان کی، منافقت کا تقاضا ہے کہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ رہیں لیکن دل سے ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ اب تصور کریں اس شخص کا جو کسی ماحول میں رہنا نہیں چاہتا لیکن مجبوراً رہ رہا ہے، بالکل اسی شخص کی طرح سے کہ بارش ہو رہی ہے، بھاگنا چاہ رہا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا۔ تو منافقین کی یہی کیفیت ہوتی ہے، ایمان کے ماحول میں رہنے پہ مجبور ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں لیکن بھاگ نہیں سکتے ہیں، اور ہر وقت انہیں خوف بھی لاحق ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مثال اس شخص کی کہ جو بجلیوں کے خوف میں گرفتار ہوتا ہے کہ کہیں بجلی میرے اوپر نہ گر پڑے، یہ منافق جو مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے بھاگنا بھی چاہتے ہیں، انہیں ہر وقت یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کسی وقت ہمارے منافقت کا بھانڈا پھوٹ گیا تو کیا ہوگا، کسی وقت ہماری اصلیت مسلمانوں کے اوپر ظاہر ہو گئی، رسول اللہ کے اوپر ظاہر ہو گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اپنے اس منافقت کا پردہ چاک ہونے کا خوف بھی ہر وقت ان کے سر کے اوپر مسلط ہوتا ہے، اور وہ خوف واقعی موت کے خوف سے کم نہیں ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انڈین آرمی کا کوئی جاسوس پاکستان میں آ جائے اور پاکستان آرمی کے اندر گھس جائے، اور ہر وقت اسے یہ خوف ستا رہا ہو کہ اگر کسی وقت میں پکڑا گیا تو کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے سزائے موت کے علاوہ
تو اس کا کوئی انجام نہیں ہوگا. تو ہر وقت موت کا خوف اس کے سر کے اوپر سوار ہوتا ہے.